بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروریات دین یا عقائد قطعیہ۔ عقیدہ قطعیہ کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، ان کا منکر کافر ہوتا ہے۔ عقیدہ قطعیہ سے کون سے عقائد مراد ہیں سنیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 5 ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ایمان لانا، نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ ان 6 کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، آج اس کے حوالے سے ہم سبق پڑھیں گے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب ہر کام کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ اس کا خالق ہے اور مالک بھی، اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صحت، بیماری، زندگی اور موت سب اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ پوری کائنات اسی کے حکم اور طے کردہ نظام کے تحت چل رہی ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں اس کی ذات پر واضح دلیل ہیں۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی کرنے والا اور ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، اور ایک ٹیڑھی لکیر بھی بغیر کسی کھینچنے والے کے نہیں کھینچی جاتی، تو کوئی اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا بھی لازمی ہوگا۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا ایک منظم طریقے سے چلنا اس کے خالق و مالک پر واضح دلیل ہے، اور انسانی وجود بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر واضح دلیل ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، اور صفات میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا بھی شرک ہے، اور کسی میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا بھی شرک ہے۔ مثلا سنتا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور بندہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سماعت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور وہ ہمیشہ سے سنتا ہے اور سنتا رہے گا، لیکن بندے کو سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی۔ بندہ محدود سطح تک سنتا ہے اور محدود وقت تک کے لیے سنتا ہے، اس لیے بندے کو سننے والا یا سمیع ماننا شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی سنتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ 5ویں بات عقیدہ توحید کے متعلق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب کچھ بعد میں بنا اور فنا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ 6ٹھی بات جو عقیدہ توحید کے متعلق ہے وہ یہ ہے، وہ جو چاہے اس پر قادر ہے، کوئی بھی ممکن چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور 7ویں بات، وہ ہر چیز کا جامع اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ان چیزوں کو ماننا عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم عقیدہ رسالت کے حوالے سے پڑھیں گے۔